علیم بذات الصدور میں ہوں، علام الغیوب میں ہوں، میں دلوں کو جانتا ہوں۔ وہ ارادہ میرا نہیں تھا، وہ دکھاوا تھا، لوگوں کے لیے تھا، خوش کرنے کے لیے تھا، میری رضا نہیں تھی، لہذا اس کو پھینک دو۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ فلاں بندے کا کام لکھا تم نے؟ عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا لکھو، عرض کریں گے ہم نے دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے کیا نہیں، لیکن دل میں تھا کہ وہ یہ کام میرے لیے کرے گا۔ لہذا جب کوئی بندہ میری رضا کے لیے کام کرتا ہے، چاہے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، میں اس کو ضائع نہیں کرتا بلکہ میں اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہوں۔ تو حضرات محترم، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، اور دنیا ویسے بھی قبر تک ہے۔ قبر کے اندر وہاں تو اللہ کی شان، قیامت کے دن وہاں اللہ کی قدرت ہے، یہاں بھی ہے قدرت، لیکن اصل ظہور وہ قبر اور قیامت میں ہوگا۔ اس لیے اللہ کو جب راضی کریں گے آپ تو پھر کام اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لے گا اور ہمارے لیے آسانی بھی فرما دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک بار اکٹھا کیا، اور وہ تقریباً 29 شعبان، یعنی جو مہینہ چل رہا ہے بالکل اس کی آخری دن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، صحابہ بیٹھ گئے۔ سلمان فارسی یہ ایک صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے یہ ایرانی تھے، ایران کے رہنے والے تھے، اور وہاں پہ آگ کی پوجا یہ کیا کرتے تھے۔ وہاں سے دل میں خیال آیا کہ میں ایک اچھا دین قبول کروں۔ وہاں سے نکلتے ہوئے آتے 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 مدینہ کے اندر، حضور اسلام کی مدینہ آنے سے پہلے مدینہ میں آ گئے تھے، اور آپ کو پتا تھا کہ ایک آخری نبی مدینہ میں آئے گا اور وہ جو ہے وہ ہدیہ قبول کر لے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کے یہاں پیچھے ایک نشانی ہوگی، انڈے کی طرح بنی ہوگی نبوت کی۔ وہ دو نشانیاں ہیں۔ تو حضور اسلام جب مدینہ میں آئے تو سلمان فارسی غلام تھے، پھر بھی کچھ کھجوریں لے کر گئے اور کہا حضور یہ لایا ہوں میں، یہ صدقہ ہے آپ کے لیے۔ فرمایا صدقہ ہم نہیں کھاتے، صحابہ کو کھلا دو۔ تو دل میں خیال پکا پیدا ہو گیا، ایک نشانی پوری ہو گئی ہے۔ پھر کھجوریں لائے، عرض کیا حضور یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، تحفہ ہے، قبول کر لی۔ آپ نے قبول کر لی۔ پھر وہ فرماتے میں نے حضور اسلام کے جسم کے اوپر یہ دونوں جو کندھے ہیں، شولڈر، ان کے پیچھے دیکھا کہ جس طرح ایک چھوٹا سا انڈا ہوتا ہے، اس طرح ایک اوپری جگہ تھی جس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے وہ بھی دیکھ لیا۔ جب دیکھ چکا تو میں حضور اسلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور اسلام نے کلمہ پڑھا کے ان کو مسلمان فرما دیا۔ مسلمان ہو گئے۔ تو مالک بڑا تنگ کرتا تھا، وہ کافر تھا، اس کو تنگ کرنا تھا۔ اس نے کہا سلمان اگر 300 درخت کھجوروں کے، ان کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہوں، مجھے دے دو، اور اتنا سونا دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضور اسلام سلمان فارسی کے پاس آئے، خود صحابہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کے درخت لگائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کھجوروں کا درخت کئی سالوں بعد بڑا ہوتا ہے، کتنے سالوں بعد جا کے پھل دیتا ہے، لیکن حضور اسلام کے ہاتھوں کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ کھجور کا پودا ایک ہی سال میں بڑا بھی ہو گیا، پھل بھی دینا شروع کر دیے۔ فرماتے ہیں وہ پھل ہم نے اتار کے دیے اور سلمان فارسی کو آزاد کر لیا۔ تو سلمان فارسی کا مدینے مکے میں کوئی نہیں تھا پریوار کا بندہ، اس لیے آپ کو فرماتے ہیں ابن اسلام۔ جب کوئی پوچھتا ہے سلمان تمہارا باپ کون ہے، تو آپ فرماتے ہیں اسلام میرا باپ ہے۔ اور حضور اسلام نے محبت کی وجہ سے فرمایا کہ سلمان یہ میری فیملی کا بندہ ہے، یہ میرا ہے، سلمان و منا، یہ ہماری فیملی کا بندہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے۔ غزوہ اور جو دوسری جنگ تھی اس کے موقع پر، بلکہ غزوہ خندق، وہاں سلمان فارسی سے آپ نے مشورہ لیا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے ارد گرد جو ہے وہ نہر کی طرح نیچے کھدائی کر دیں تاکہ کافر نہ آ سکے۔ اتنی ہم محبت حضور اسلام فرماتے تھے۔ تو یہ جو حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں یہ سلمان فارسی سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں 29 شعبان یعنی بالکل رمضان سے ایک آدھ دن پہلے حضور اسلام نے ہم کو اکٹھا کیا اور فرمایا لوگوں تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے، بڑی عظمت والا برکت والا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یعنی شب قدر کی رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کسی انسان نے نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے جس کے اندر شب قدر ہے، اور فرمایا رمضان کے مہینے کے اندر صبر کا مہینہ ہے، لوگوں کو کھلانے کا مہینہ ہے، اور نوکروں سے کام کم لینے کا مہینہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو رمضان کے مہینے کے اندر افطاری کرواتا ہے کسی ایک بندے کو تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جہنم سے اسے آزاد کر دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہم تو اتنے امیر نہیں کہ ہر بندے کو کھانا کھلا سکے، تو آپ نے فرمایا یہ فضیلت اس کے لیے ہے جو صرف ایک گھونٹ پانی، ایک کھجور یا تھوڑا سا دودھ کسی بندے کو دے۔ اگر کسی بندے کو کسی نے پیٹ بھر کے کھلا دیا تو فرمایا اللہ رب العالمین سے میرے حوض کوثر سے اتنا پلائے گا پوری زندگی کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اتنا عطا فرمائے گا کبھی وہ پھر تنگ نہیں ہوگا، اس کا پیٹ ہمیشہ بھرا رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت ہے، درمیانی 10 دن مغفرت ہے، آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 2 چیزیں مہینے میں کرتے رہنا، نمبر 1 لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دینا، نمبر 2 اللہ سے بخشش مانگتے رہنا، اور نمبر 3 اللہ سے جنت کا سوال کرنا، نمبر 4 جہنم سے آزادی کی پناہ مانگتے رہنا۔ تو یہ جو کام ہے استغفار کرنا، دعا مانگنا، سحری کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، یعنی دعا جہاں جہاں قبول ہوتی ہے وہاں لکھا ہوا ہے سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت بعض لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ گھر میں ہوں اس وقت آپ خاموش ہو کے جو بھی آپ کی زبان ہے یا جیسا بھی آپ کا انداز ہے آپ اللہ سے مانگیے۔ وہ جو ٹائم ہے افطاری کا، سحری کا، وہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیے۔ تو سحری کے وقت بھی دعا قبول ہے، افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہے، اور تہجد کی نماز ویسے تو پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن رمضان میں آپ اٹھتے ہیں سحری کے لیے تو وہیں پہ 2 رکعت نفل، 4 6 جتنے آپ کو آسانی ہے کچھ نہ کچھ آپ نفل پڑھ لیں تہجد کے نام کے اوپر، تو بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو رمضان کے مہینے کی برکت ایسی ہے کہ پورا مہینہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور اس کے اندر صرف اللہ کا ذکر ہے۔ تو حضرات محترم رمضان آ رہا ہے، اس کی آپ تیاری بھی کریں، خاص کر تراویح اس کا بھی آپ اہتمام کریں۔